माइंडसेट। जी नाजरीन, माइंडसेट माइंडसेट हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम तरीन चीज़ है। यूँ समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का एक कंपास है जो हमें डायरेक्शन यानी हमारी ज़िंदगी को सिमत देने में, हमारी ज़िंदगी को कामयाबी या नाकामी की तरफ हमें ले जाने में जो बुनियादी किरदार है वो है माइंडसेट का। तो सबसे पहले नाज़रीन हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइंडसेट क्या है, और उसके बाद हम अपनी इसी वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि ये माइंडसेट की किस्में कितनी हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, और अगर कहीं हमारा जो माइंडसेट है वो काबिल इस्लाह है, वो ठीक नहीं है, वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन, हमारे लिए रुकावटें पैदा करता है, तो हम अपनी उस माइंडसेट को किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ किस तरह से हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, और वो ये है कि आप बात पूरी सुना करें। यानी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो के अंदर ये बात पूरी आपकी समझ में आ जाएगी कि माइंडसेट क्या होता है और उसकी तमाम तफसीलात क्या हैं। लेकिन अगर आप 2 मिनट वीडियो सुनकर अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो फिर आपके वो 2 मिनट भी आपके ज़ाय हो जाते हैं, क्योंकि पूरी बात तो समझ में आएगी नहीं, और वो समझ में आएगी पूरी वीडियो और पूरी गुफ्तगू सुनने से। तो आइए नाज़रीन, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइंडसेट क्या होता है। देखिए, माइंडसेट जो है वो हमारी एक ख़ास किस्म की ज़हनी सतह का नाम है। एक ख़ास किस्म का ज़हनी सेटअप होता है, एक ख़ास किस्म का समझ लें कि हमारा एक तनाज़ुर होता है। उसमें हमारे कुछ बिलीफ्स होते हैं, उसके अंदर हमारे कुछ यकीन होते हैं, हमारे कुछ एतक़ादात होते हैं, और उसके अंदर हमारे कुछ मेंटल एटीट्यूड होते हैं, और उसके अंदर हमारे कुछ ज़हनी रवैये होते हैं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें मिल मिला के यानी हमारे बिलीव्स, हमारे वो आदात, हमारे वो ज़हनी रवैये, हमारे वो ज़हन के अंदर पाए जाने वाली यकीन, ये सब मिल मिला के एक ख़ास किस्म की सतह बनाते हैं हमारे ज़हन के अंदर। और ये जो ज़हन का एक ख़ास किस्म की सतह या ख़ास किस्म का एक ख़ास किस्म की स्टेट हमारी ज़हन की बन जाती है, जो हमें तनाज़ुर अता करती है। यानी उसी से हमारा एक तनाज़ुर बनता है, उसी से हमारा एक पैराडाइम बनता है, उसी से हमारा एक वर्ल्ड व्यू बनता है, और उसी वर्ल्ड व्यू से, उसी तनाजुर से, उसी बिलीफ सिस्टम, यानी बिलीफ सिस्टम की हमने इससे पहले वीडियो के अंदर इस पर तफसील से गुफ्तगू की है। अगर आपने बिलीफ सिस्टम की वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर जाकर उसको चेक कर लीजिए। वो बिलीफ सिस्टम जो है इसी माइंडसेट का एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है, या उसकी रूह है, रवां है। लेकिन माइंडसेट उससे थोड़े से बड़े तस्वुर का नाम है कि बिलीफ सिस्टम और दीगर कुछ चीज़ें हैं जो मिल मिला के हमारा माइंडसेट बनाते हैं। तो ये सब मिला के जब हमारा माइंडसेट बनता है तो ये माइंडसेट हमारी ज़िंदगी का एक तनाजुर होता है, हमारी ज़िंदगी का एक पैराडाइम होता है, हमारी ज़िंदगी का एक वर्ल्ड व्यू होता है, हमारी ज़िंदगी का एक लेंस होता है कि जिससे हम दुनिया को देख रहे होते हैं। यानी हम दुनिया को जिस अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं, हम आपने देखा होगा नाज़रीन कि खारिज में एक ही वाक़या सामने आता है, एक ही सिचुएशन सामने आती है, लेकिन देखने वाले उसको मुख्तलिफ अंदाज से उसकी तशरीह करते हैं। एक इंसान 10 लोग एक वाक़ये को देखेंगे, वाक़या एक ही होगा खारिज के अंदर, लेकिन उसकी जो तशरीह है वो 10 लोग अलग-अलग करेंगे। ये 10 लोगों ने अलग-अलग उसकी तशरीह कैसी करी? उसकी वजह ये है कि पीछे एक माइंडसेट काम कर रहा है, पीछे एक बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, और वो बिलीफ सिस्टम और वो माइंडसेट मिलकर इंसान को जो लेंस, जो तनाजुर, जो पैराडाइम देते हैं, उसको सामने रखकर इंसान दुनिया को भी समझने की कोशिश करता है, हालात व वाक़ियात को समझने की कोशिश करता है, और अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को भी समझने की कोशिश भी करता है, और उसको समझने के काबिल भी हो जाता है। तो ये कुछ था माइंडसेट के बारे में कि एक ख़ास किस्म की ज़हनी सतह का नाम है। अब नाज़रीन, हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर ये जो माइंडसेट है इसके क्या असरात होते हैं। देखें,
دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکام ہونا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پیچھے جا کر دیکھا جائے تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان ناکام ہو جاتا ہے؟ حالات، واقعات، سچویشن وہ سب کے لیے سیم ہوتے ہیں، سب کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، سب کے حالات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے معاشرے میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناکامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دنیاوی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پیچھے اس کے لیے محرک ہے کہ آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی کا بہت بڑا سبب، بہت بڑا عمل دخل آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے ناظرین۔ یعنی مائنڈ سیٹ اگر آپ کا پازیٹیو ہے، مائنڈ سیٹ اگر آپ کا مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اچھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو کامیابی ہے، آپ کی جو ڈیسٹینی ہے وہ اچھی ہے، آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ قابل اصلاح ہے، تو یقیناً وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ محرک بنے گا کہ آپ کو وہ سوچنے پر، وہ کرنے پر، وہ رویہ اپنانے پر آپ کو مجبور کرے گا کہ جس کا جو اینڈ رزلٹ ہے، جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ناکامی پر جا کے نکلتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے اندر دن میں بے شمار تھاٹس آتے ہیں، بے شمار سوچیں آتی ہیں، بے شمار خیالات آتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر بے شمار خیالات کے بعد احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر بے شمار جو ہے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان خیالات، ان احساسات، ان جذبات کے نتیجے میں ہمارا ایک رویہ وجود میں آتا ہے، ہمارا ایک بیہیویئر سامنے آتا ہے، اور پھر وہ بیہیویئر عادت میں تبدیل ہو کے ہمیں یا اچھی منزل کی طرف یا بری منزل کی طرف ہمیں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ آپریٹ ہوتا ہے ہمارے اس اندرونی نظام کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایک عمل وجود میں آتا ہے، اور پھر اس عمل کو ہم بعد میں بار بار اس کو اپنا کے بار بار اس کو ریپیٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہو گئی، اور وہ عادت بہت زیادہ اس پر عمل کرنے سے ہمارا مزاج بن سکتا ہے، اور جب مزاج بن جائے پھر انسان جو ہے انکانشیسلی اس مزاج کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مزاج اچھا بن گیا ہے تو یقین کیجئے آپ کی منزل اچھی ہے، اور وہ مزاج اگر ٹھیک نہیں بنا، اگر وہ درست نہیں بنا، قابل اصلاح بنا، تو جو منزل ہے خدا نخواستہ وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، میرے خیال میں مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کافی اویئرنیس ہو گئی ہوگی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو ناظرین، مائنڈ سیٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ۔ پہلے ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، گروتھ مائنڈ سیٹ، اس نام سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو گروتھ کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، جو انسان کو ترقی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ جو پیچھے رہ کے جو کام کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، ہماری جو ذہانت ہے، ہماری جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں، آپ زندگی کے جس عمر میں بھی ہیں، آپ کی عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، جس عمر میں بھی آپ ہیں، اس عمر کے اندر اگر آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو، آپ کی ذہانت بڑھ سکتی ہے، آپ کی صلاحیتیں امپروو ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہیں۔ اور جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، یا ان کی جو تھنکنگ، جو ان کے جو پروسیس ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی، جو کچھ ملنا تھا ہمیں مل چکا، اب ہماری جو ذہانت ہے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہماری جو صلاحیت ہیں، جو صلاحیتیں بننی تھی سو بن گئی،
اب ان صلاحیتوں کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم محنت کریں گے بھی، ہم کچھ کوشش کریں گے بھی، تو وہ کہیں بیکار ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی امپرومنٹ نہیں آئے گی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ گروتھ، یہ جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کلر ہوتا ہے. سمجھ لیجئے کہ ان کو پتہ تو نہیں ہوتا، ظاہر سی بات یہ انکانشیس ایک پروگرام ہے جو ان کے مائنڈ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو خیالات آتے ہیں، احساسات آتے ہیں، بیہیویئر شو ہوتے ہیں، اور پھر وہ عادت اور مزاج بن کے وہ دنیا کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی وہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. انکانشیسلی مائنڈ سیٹ دماغ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اگر وہ فکس مائنڈ سیٹ ہے تو یہ انسان سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، لرن کرنے کی کوشش نہیں کرتا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اور جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا انسان ہوتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر کر سکتا ہوں، اپنی قابلیتوں کو بھی بہتر کر سکتا ہوں، اور اپنی نالج کے اندر اضافہ کر کے ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر ہے وہ میرے لیے حاصل کرنا ممکن ہے. کوئی چیز دنیا کی ناممکن نہیں ہے. یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ان کو ترقی کے راستے کے اوپر لے کر آتا ہے. ناظرین، اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی کیا پہچان ہوتی ہے، کن خصوصیات کی بنیاد پر یا کن علامات کی بنیاد پر ہم پہچان لیں گے، یا اپنے آپ کو اگر ہم جج کرنا چاہیں، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیں کہ بھائی میرا جو مائنڈ سیٹ ہے کیا یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے یا یہ کہیں نہ کہیں یہ فکس مائنڈ سیٹ ہے، اور مجھے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو ناظرین دیکھیے، جو فکس مائنڈ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. یعنی میں ان کی خصوصیات بتا رہا ہوں، ان کی ٹریٹس بتا رہا ہوں. یہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، دنیا کے ہر مشکل کو وہ ایک چیلنج کے طور پر لیں گے اور اس چیلنج کا سامنا کریں گے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کی وہ کوشش کریں گے، حکمت عملی بنائیں گے، گول سیٹ کریں گے، اسٹریٹجی اپنائیں گے، اپلائی کریں گے، کوشش کریں گے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے. تو یہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ چیلنج کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. دوسری ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اچھا اس کے مقابلے میں جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چیلنجز کا سامنا نہیں کرتے. اگر زندگی میں کوئی چیلنج آ جائے تو فوراً جو ہے وہ کوئٹ کریں گے، وہ پیچھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہے ہم اس چیلنجز میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی اس کو پرابلم سمجھیں گے، چیلنج نہیں سمجھیں گے، اور اس پرابلم سے نمٹنے کا طریقہ وہ نہیں نکالیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمفرٹ زون میں جا کر آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گے کہ جی ہمیں کسی چیلنج کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے. دوسرا فرق، یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ کے درمیان میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا حامل انسان ہوتا ہے وہ ناکامیوں کا سامنا کر کے وہ مایوس نہیں ہوتا. ناکامیوں کا سامنا کر کے اس کو کوئی اگر زندگی میں ناکامی مل جاتی ہے تو اس ناکامی کے بارے میں ایک تو وہ مایوس نہیں ہوگا، دوسرا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ناکامی مجھے اس وجہ سے ملی ہے کہ کیونکہ میرے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ یہ ناکامی کہیں نہ کہیں میری کوشش میں کمی، یا میری اسٹریٹجی میں کمی، یا میری گول سیٹنگ میں کمی، یا میں کسی ایفرٹ کے اندر کمی کے نتیجے میں یہ ناکامی ملی ہے. اور ناکامی زندگی کے اندر ملتی ہی ہے ناظرین. یعنی یہ جسٹ ایک عام سی بات ہے کہ ہر انسان کو 100% کامیابی کہیں بھی نہیں ملتی، کہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ زندگی کا ایک راستہ، یہ زندگی کا ایک طور طریق ہے، یہ ہر کسی کے سامنے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن اگر ناکامی سے آپ ڈرتے ہیں اور ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں، اور ناکامی کو آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنے جو ذہنی استعداد ہے اس کے اوپر آپ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے بلکہ وہ فکس مائنڈ سیٹ ہے. تو جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں پر ڈاؤٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی مجھے ناکامی اس وجہ سے ملی ہے کہ کیونکہ اس کام کو کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود نہیں تھی، اور صلاحیت بڑھ نہیں سکتی، لہٰذا اب آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو میں چھوڑ دوں، مجھے اس کام میں نہیں جانا چاہیے. اور ناظرین، تیسری جو ان میں جو بڑا فرق ہے یا ان میں سے ہر ایک کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے
کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کامیابی کو یہ اور کوشش کو کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں، یعنی صرف صلاحیت کو، صرف ذہانت کو کامیابی کا راستہ نہیں سمجھتے۔ وہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسٹ ہے، ایک ٹول ہے، لیکن کسی چیز کے اندر اچیومنٹ، کسی چیز کے اندر سکسیس، کسی کے اندر کامیابی، کسی چیز کے اندر خوشی، یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں کہ کوششوں سے ممکن ہے، کہ جب ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کوشش کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمیں دیں گے۔ صرف صلاحیت کی بنیاد پر، صرف ذہانت کی بنیاد پر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اس کے برعکس جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ، یعنی ہمیں اگر کامیابی چاہیے یا ہمیں جو ہے دنیا کے اندر کوئی اچیومنٹ چاہیے یا ہمیں خوشی چاہیے، اچھے تعلقات چاہیے، یہ سب کیا ہیں؟ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، ذہانت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، کوششوں کا ان کے ساتھ عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کے اگر کہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی ناکامی آ جائے تو فوراً جو ہے وہ اپنی ان صلاحیتوں پر ڈاؤٹ کر کے وہ پیچھے ہو کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ چوتھی جو خصوصیت ہے یا چوتھا جو فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں، وہ یہ ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کریں گے، یہ نیا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے اندر جذبہ ہوگا کہ وہ نئی کتاب پڑھیں گے، نیا کورس کریں گے اور نئے لوگوں سے ملیں گے، نئی جگہ پہ جائیں گے، نئے ایریاز کو ایکسپلور کریں گے، یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوگا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ نیا سیکھنے کو اپنے لیے ایک برڈن سمجھیں گے، مشکل سمجھیں گے، نئی کتاب پڑھنا نہیں چاہیں گے، نیا کورس کرنا نہیں چاہیں گے، کوئی نئی چیز حاصل کرنا نہیں چاہیں گے، نئے لوگوں سے ملنا نہیں چاہیں گے، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری عادت یا پانچواں اور آخری فرق جو ان دونوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ فیڈ بیک کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، یعنی اگر ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو اور آپ ان کی کوئی خامی بتائیں کہ سر آپ کے اندر ہمیں لگا کہ آپ کا یہ امپرومنٹ کا ایریا ہے، اگر آپ کو اچھے طریقے سے بتانا چاہیں تو یہ آپ کا امپرومنٹ کا ایریا ہے، جب آپ اس طرح سے ان سے بات کریں گے تو وہ بڑی خوشی سے آپ کی بات کو غور سے دھیان سے سنیں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے یہ بتا دیا، آپ کا شکریہ۔ اور جو فکس مائنڈ کے سیٹ کے لوگ ہیں اگر ان سے آپ ان کی کہیں کسی غلطی کی نشاندہی آپ کریں گے تو فوراً وہ ریئیکشن پر آ جائیں گے، فوراً وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈیں گے کہ نہیں اس کی وجہ یہ تھی اور یہ تھی، اور یا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے یا آپ کو کس نے کہا کہ مجھے بتائیں، اس طرح کا ان کا ریئیکشن ہوگا۔ تو یہ کچھ ان دونوں کے درمیان میں 4-5 میں نے فرق بتائے کہ ایک کے فکس مائنڈ سیٹ اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب ناظرین ہم اس بات کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے کہ اس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں زندگی پر اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی گروتھ مائنڈ سیٹ کا حامل ہو تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور جو فکس مائنڈ سیٹ کا حامل انسان ہو تو اس سے اس کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ ہم اپنے اس فکس مائنڈ سیٹ کو گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، کیسے شفٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جو فکس مائنڈ سیٹ انسان ہوتا ہے اس انسان کی دنیا کے اندر جو اس کی اچیومنٹس ہیں نا، جو اس کی کامیابیاں ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا انسان ہوتا ہے اس کی کامیابیاں بے تحاشا ہوتی ہیں اور ہیوج ہوتی ہیں، یعنی بڑی بڑی کامیابیوں کو وہ سمیٹے گا اپنے اس گروتھ مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں، جبکہ فکس مائنڈ سیٹ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابیاں اپنی زندگی کے اندر نہیں سمیٹ پائے گا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں اس کی اچیومنٹ بہت ساری ہوں گی اور فکس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں اس کی جو اچیومنٹ ہے، کامیابیاں ہیں، وہ بہت تھوڑی ہوں گی۔ دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا دونوں کا ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فکس مائنڈ سیٹ کا انسان ہوگا نا جی، اس کے اندر اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہوں گی، اور اس کے مقابلے میں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا انسان ہے اس کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوں گی، یعنی وہ اس کے یقیناً سامنے ایونٹس واقعات تو دنیا ایک ہی ہے سب کے لیے، معاشرے کے لوگ سب ایک ہی ہیں، لیکن وہ وہاں سے اپنے لیے خوشیاں نکالے گا اور یہ وہاں سے اپنے لیے کہیں نہ کہیں غم اور دکھ لے کر آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ اور
आखिरी बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि नाज़रीन कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, इनके जो ताल्लुकात होते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते। अपने जितने भी रिश्ते हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो अ, बच्चों के साथ हो, ख़ानदान के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, और जॉब में हो, बिज़नेस में हो, और यानी आपके जितने भी ताल्लुक़ वाले लोग हैं, उन तमाम के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बेहतर नहीं होता फिक्स माइंडसेट के नतीजे में। अ, और इसके मुकाबले में जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है, उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, बड़े वसी होते हैं, बड़े गहरे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। तो नाज़रीन, इस तमाम गुफ्तगू से आपको ये समझ में आया होगा कि माइंडसेट की 2 किस्में होती हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट एक हेल्दी माइंडसेट होता है, एक अच्छा माइंडसेट होता है, एक मुफीद माइंडसेट होता है इंसान के लिए, जबकि जो फिक्स माइंडसेट होता है वो इंसान के लिए अच्छा माइंडसेट नहीं होता, वो नुकसानदेह होता है, वो इंसान को अच्छी मंजिल की तरफ या अच्छी या उसको खुशी की तरफ उसको लेकर नहीं जाता। और आखिर में नाज़रीन, हम इस बात के ऊपर छोटी सी गुफ्तगू करेंगे कि हम अगर ये चाहते हैं कि अगर हमें ये पता लगता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं न कहीं फिक्स माइंडसेट है, और हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना है, तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है? इसका तरीक़ेकार मैं आपको 4-5 टिप्स के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आपके लिए बड़ी आसानी के साथ आप अपने आप को शिफ्ट कर सकें फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। देखें, इसका एक सबसे अहम तरीका, जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप चैलेंजेस का सामना करें। दुनिया के अंदर जितने भी कोई मुश्किलात आ जाएँ, कोई भी मुश्किल काम हो, उस मुश्किल से आप घबराइए नहीं, उस मुश्किल का आप सामना करें। जब आप सामना करेंगे तो इंशाअल्लाह क्या करेंगे, आप उस चैलेंज को सामना करने के नतीजे में आप उसको ओवरकम करेंगे, आप उसको कर पाएंगे, और उसके नतीजे में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, और उसके नतीजे में आप आइंदा भी ऐसे चैलेंजेस को, ऐसे मौके के ऊपर उसको चैलेंज समझ के आप उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप उसको लेंगे, और आप आगे बढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया कि आप चैलेंजेस को का सामना करें, चैलेंजेस से आप घबराइए नहीं, चैलेंजेस से आप भागे नहीं। नंबर 2, दूसरी जो टिप है या दूसरा जो तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए से आप अपने जो माइंडसेट है उसको बेहतर कर सकते हैं, वो ये है कि आप गोल सेट करें अपने लिए, हकीकी मानों में गोल सेटिंग करें। जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस काम को, अगर वो बहुत बड़ा काम है, उस काम को आपको लगता है कि मैं उसको नहीं कर पाऊँगा, तो उसको छोटे-छोटे गोल्स में तक़सीम करें, और रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, ऐसे गोल बनाइए जिनको आप डेली बेसिस के ऊपर छोटे-छोटे कदमों के ज़रिए से आप आगे बढ़ सकें। ठीक है? छोटे कदमों से जब आप चलना शुरू करेंगे, तो आपकी डेस्टिनेशन जो है, बड़े लंग सफ़र आपका तय हो जाएगा। और अगर छोटे कदम ही नहीं उठाएँगे, तो आपका बहुत बड़ा सफ़र, मीलों का सफ़र भी तय नहीं हो सकता। तो मीलों का सफ़र जो तय करना है, वो कदमों के ज़रिए से होता है, तो आप कदम उठा के काम करना शुरू कीजिए, इनिशिएट कीजिए। ठीक है? आप हकीकी मानों में गोल सेटिंग कीजिए, और गोल सेटिंग करके, स्ट्रेटेजी सेट करके डेली बेसिस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो एक ख़ास किस्म का माइंडसेट बना हुआ था कि ये काम करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं, तो वो टूटना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता-आहिस्ता एक वक़्त में आपका ये जो माइंडसेट है, ये इस फिक्स से ग्रोथ की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा जो इसका तरीक़ेकार है, वो ये है कि आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें। यानी फ़िक्स माइंडसेट के साथ आप ज़्यादा ना बैठा करें। आप उनसे हत्तल इम्कान आप अपनी जान छुड़ाएँ। आप ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के साथ आप रहना शुरू करें। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों का जो उनका रवैया होगा, उनका सोचने का अंदाज़ होगा, उनका गुफ्तगू का जो अंदाज़ होगा, वो ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से होगा, और आप उससे उनसे इंस्पायर होना शुरू हो जाएँगे। जब उनकी गुफ्तगू से, उनके रवैयों से, उनके हरकत व सकनात से आप भी इंस्पायर हो जाएंगे, और कुछ वक्त के अंदर आपके अंदर भी ये शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा कि आप भी फिक्स माइंडसेट से निकलकर आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और चौथे नंबर पर जो तरीक़ेकार है और बहुत अहम तरीक़ा है, वो है नाज़रीन कि आप लर्निंग करना शुरू कीजिए।
आप सीखना शुरू कीजिए। जिस तरीके से ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, उनकी ट्रेड्स क्या होती हैं, उनमें से कौन-सा अच्छा होता है, कौन-सा बुरा होता है, और जो बुरा है उससे निकल कर अच्छे की तरफ अपने आप को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट नॉलेज, ये नॉलेज है, ये इल्म है। इस तरह से आप इसके ऊपर किताबें पढ़िए, इसके ऊपर आप कोर्सेज़ ले लें, इसके ऊपर आप कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ लें और अच्छे लोगों के साथ मिलकर उनके साथ गुफ्तगू करें। जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएँगे, और जिस दिन आपका माइंडसेट फिक्स से तब्दील होके शिफ्ट हो गया ग्रोथ माइंडसेट की तरफ, उस दिन से इंशाल्लाह आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, चाहे आप ज़िंदगी के जिस मरहले में भी हो। आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी हो आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ आ जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो बड़े खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपका हामी और नासिर हो, आपको खुश रखे, दुनिया में भी आपको कामयाबियाँ अता फरमाएँ और आखिरत में भी आपको कामयाबियाँ अता फरमाएँ। इजाज़त लेने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो जिस चैनल से आप ये बातचीत गुफ्तगू सुन रहे हैं, इस चैनल को, एजू तरबिया चैनल को, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इन वीडियोस को देखिए, इन वीडियोस के अंदर क्या होता है कि हम पेरेंटिंग पर बात कर रहे होते हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट पर बात कर रहे होते हैं, हम तरबियत पर बात कर रहे होते हैं, हम इस्लामी टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, और इनके ऊपर रिसर्च बेस ऑथेंटिक जो है वो कंटेंट आपके सामने पेश करते हैं। अगर ये सब कुछ आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए मोहम्मद यूनुस खालिद को। अस्सलामु अलैकुम।